اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ آج محرم سے پہلے ایک ایسی قرآنی سورت کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، ابھی تک کسی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے محنت و مشقت کر رہے ہیں، آج ایک ایسی قرآنی سورت بتاؤں گا جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، اللہ کے ساتھ مجادلہ کرتی ہے، اللہ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، ہر بات کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں موجود کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کے خلاف جا سکے، کوئی اللہ کے خلاف کھڑا ہو نہیں سکتا ورنہ نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن یہ واحد ایسی قرآنی صورت ہے جو اللہ کے خلاف بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کی قرآنی صورت ہے اور اللہ کے خلاف ہی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ جو بندہ اس صورت کو پڑھ کر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، فقیر بن کر مانگتا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، دکھ غم تکلیف کے لیے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے یہ صورت سفارش کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کی ہر بات کو، ہر ضد کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ یہ ایک ایسی ضدی صورت ہے کہ جب تک اس بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی، یہ قبر کی دیواروں تک آپ کا ساتھ دیتی ہے، قبر میں آپ کو بخشوا کر چھوڑتی ہے۔ اس صورت کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ اگر کوئی بندہ محرم سے پہلے یعنی محرم کے چاند کے ساتھ نئے اسلامک سال کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب مہینہ ختم ہوتا ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب اگلے مہینے میں زیادہ محنت کروں گا، زیادہ پیسہ کماؤں گا۔ اسی طرح جب سال ختم ہوتے ہیں تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نئے سال کے ساتھ، نئے مقاصد کے ساتھ، نئی محنت و مشقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کامیابی کی طرف جاؤں گا۔ محرم کے ساتھ نیا سال شروع ہو جائے گا اور نیا سال شروع ہونے سے پہلے جس گھر میں اللہ سے جھگڑا کرنے والی، اللہ کے خلاف کھڑی ہونے والی، آپ کا مقدمہ لڑنے والی، آپ کے لیے ضد کرنے والی، آپ کے لیے ہر بات منوانے والی، سفارش کرنے والی صورت کو صرف ایک بار پڑھو گے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے سے محروم رہ جائے گا، کیونکہ دیکھیں، ایک بار اس قرآنی صورت کو پڑھنے سے پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کی محتاجیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے بیڑے پار ہو جائیں، پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ قرآنی صورت ہر کسی کو آتی ہے اور اس قرآنی صورت کے فیض و برکات اللہ نے قرآن مجید میں 12 مقامات پر بتائے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ صورت قبر کی دیواروں میں بھی آپ کے لیے سفارش کرتی ہے، آپ کو بخشواتی ہے، آپ کی قبر میں آپ کے لیے نور بن جاتی ہے، آپ کے لیے جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے، جنت کی راہیں ہموار کرتی ہے، پل صراط سے گزار دیتی ہے۔ آج آسمان کا ایک ایسا خزانہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اس سے ایک قرآنی صورت کو پڑھ لے گا۔ انشاءاللہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس وظیفے کو میں بتاتا ہوں تاکہ آپ جلد از جلد اس قرآنی صورت کو پڑھ سکیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، چاند نظر آنے سے پہلے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو اس کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جب آپ کو وقت ملے
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، کہیں بھی موجود ہیں، آپ نے اس صورت کو نہیں چھوڑنا، یہ صورت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ دیکھیں یہ دنیا کے جو ناطے رشتے ہیں، دنیا کی دوستی یاری ہے، یہ دنیا تک رہتی ہے۔ دنیا میں بھی لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن محرم سے پہلے اس قرآنی صورت کو پڑھنے سے اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، اور یہ صورت آخرت میں بھی آپ کی سفارش کرتی ہے۔ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے سفارش کرنا، آپ کی ہر بات کو منوا کر چھوڑنا۔ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے میرے بھائیوں کرنا کیا ہے؟ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات پڑھ سکتے ہیں، گھر کا بچہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر تو آپ واقعی اپنے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ اب آپ نے کرنا وضو کی حالت میں پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف اور صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ درود ابراہیم کی فضیلت تمام درود پاک سے زیادہ ہے۔ آپ نے نماز والے درود کو بتائی گی تعداد میں پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پورے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ دیکھیں جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کے رشتوں کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھیں، شادی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، یا آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہو چکی ہے، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، تو محرم سے پہلے آپ کو موقع ہے، اس قرآنی صورت کو ایک بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ لیکن آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ کیسا اس پہ مبارک ہے؟ جس کی فضیلت و برکت آج میں جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، انہی کے طریقے سے پڑھنے ہیں، انہی کی ترتیب اور انہی کی بتائی گئی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ ان میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اللہ کا نام یا فتاحو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام یا فتاحو کی قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص اس نام کو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے، نہ میری ہے، نہ کسی اور انسان کی ہے جو قسمیں توڑ دیتے ہیں، لیکن رب اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رب اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یا فتاحو پڑھو، جو مانگو گے ملے گا۔ اب کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی قسم سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور یہ محرم سے پہلے یعنی ذی الحج کے آخری چند دنوں کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو آج تک
نہ ہی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اور اس وظیفے کو جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن جاتا ہے۔ ایسا برسوں بعد موقع ملتا ہے کہ محرم کے چاند سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیا جائے۔ اگر آج آپ کو چن لیا گیا ہے تو آج اپنے رب سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، اور یا فتاحو پڑھتے ہوئے رب کعبہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتے چلے جاؤ، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے، اور یا فتاحو کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ 21 حاجتیں، 21 مرادیں اگر آپ کسی کاغذ پر لکھ کر بیٹھیں گے تو 21 کی 21 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے تو محرم سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ نیا سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہو جائے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور اس نام مبارک کی فضیلت و برکت، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نام میں فضائل و برکات ہے۔ اللہ اپنے ناموں کے طفیل مانگنے والے کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر آج تو یا فتاحو کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اب یا فتاحو پڑھنے کے بعد، اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کے بعد، اب آپ نے وہ قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو زمین پر اتارا، لیکن اس قرآنی آیت مبارکہ کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت آتا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل میں ہوتے تو وہ اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سے گناہوں کی معافی بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کے سامنے جھکاؤ بھی ہے، اور اللہ جھکنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج میں آپ کو کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ جو اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، سجدے میں جائے گا، اللہ فرماتا ہے تو میرے سامنے جتنا بھی جھکتا ہے میں تجھے دنیا والوں کے سامنے اتنا اٹھا دیتا ہوں۔ اگر آپ دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہماری عزت ہو، لوگ ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، لوگ ہماری بات کو سنیں، کوئی ہمارے خلاف نہ جائے، ہر کوئی ہمارے نقش قدم پر چلے۔ آج اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھو، آپ کے دشمن کی زبان بندی کے لیے۔ آپ کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، محرم سے پہلے اس وظیفے کو پڑھو، اور انشاءاللہ 12 اماموں کے طفیل اس ایک قرآنی سورت کو پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ آج اگر آپ پر لوگ تانے کستے ہیں، لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، لوگ آپ کی ہر مشکل پریشانی میں آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آج اس وظیفے کو پڑھیں۔ جو لوگ آپ کو تانے کستے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کی کامیابی دیکھتے ہوئے لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، کیونکہ یہ صورت اللہ سے جھگڑا کر جاتی ہے، اللہ سے لڑ جاتی ہے، اللہ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہ اس بندے کی سفارش کرتی ہے کہ جب تک اے میرے رب تو اس بندے کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا، میں تیرے خلاف کھڑی رہوں گی۔ یہ کلام بھی اللہ کا، سورہ کے الفاظ بھی رب کعبہ کے، اور یہ اللہ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، سفارش کرتی ہے۔ آج تک آپ نے بڑی بڑی سفارشیں کروائی ہوں گی، MNA MPS کی سفارش کروائی ہوگی نوکری کے لیے یا جعلی مقدموں کے لیے، آج پھر اللہ کے سامنے اللہ کے کلام کی سفارش کروائیے، آج اس ایک سورت مبارکہ کی سفارش کروائیے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ آج اس موقع کو کسی صورت ضائع مت کرنا۔ اب آپ نے جس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، صرف اتنی سی آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ واحد آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ولیوں نے، اہل بیت نے، اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کے رسولوں نے اور خود محمد مصطفیٰ نے صرف ایک راز بتایا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، پھر دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، پھر آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، پھر آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے توبہ طلب کرنی ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں کہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے جب آپ اپنے رب کے سامنے اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، نبوی وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ کے حبیب کے وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن شرط رکھیے، شرط یہ ہے کہ لوگ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں صرف تسبیح کی حد تک، لیکن آج آپ نے اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اس بات کا اقرار بھی کرنا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، خطا کار ہوں، میری جس گناہ کی وجہ سے تیری پکڑ میں ہوں، اے میرے مالک مجھے معاف فرما دی، اور میں نیت کرتا ہوں کہ کبھی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی تیرے حکم کی عدولی نہیں کروں گا، حضور کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے، توبہ کا طریقہ یہ ہے، پھر جا کر اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آپ نے اس قرآنی آیت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ اس تعداد کو یاد رکھیے گا، اس تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں۔ اور جب آپ اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کریں تو دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں، اور جب آپ کے دل کو سکون ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے رب کعبہ کے سامنے سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ہوتا ہے، اور جو رب کے قریب جا کر سجدے کی حالت میں اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ضد کرتا ہے، مقروض ہوں اے باری تعالیٰ میرے قرضوں کی نجات فرما۔ محرم کے چاند کے وقت ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ اگر آپ کو ابھی تک ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اگر آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی یا آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میں آپ کی بات پر ضرور عمل کروں گا۔ اب آپ مقروض ہیں، اس آیت مبارکہ کو سجدے کی حالت میں پڑھتے ہی قرض اتر جاتا ہے، بے اولاد ہیں، سجدے کی حالت میں پڑھتے ہی سر اٹھانے سے پہلے اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، بے روزگار ہیں، روزگار مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج محرم سے پہلے پہلے یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو بتائی کی تعداد میں پڑھتے ہوئے ہو سکے تو سجدے کی حالت میں گڑ گڑانا، کیونکہ آج سجدے کی حالت میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج میں پورے سال کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عمل آپ نے کرنا ہے، میں صرف وظیفہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس رب کعبہ سے ہے۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر اس قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو آسمانوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ 7 آسمان اور 7 آسمانوں کا خزانہ صرف ایک قرآنی سورت مبارکہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ واحد صورت ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو ایک دن کے اندر، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ارجنٹ کامیاب ہو جاؤں، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاؤں، منہ سے نکلی ہر حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کو کہاں کہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔
وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا عطا فرماتی ہے کہ بندہ محتاجی سے نکل جاتا ہے، بے روزگاری سے نکل جاتا ہے، رکاوٹوں سے نکل جاتا ہے، بندشوں سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے سے قرآن آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی مکمل 30 آیات ہے اور 30 آیات پورے ایک سال کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ پورے ایک سال یعنی 365 دن کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ 365 دن آپ دشمن سے حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ آپ پر جادو جنات کرتے ہیں، آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس ایک سورت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب ایک ایسا حصار، ایک ایسا دائرہ بنا دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس ایک قرآنی سورت کو نیا سال شروع ہونے سے پہلے جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے حالات بدل جاتی ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ سورہ ملک ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ قبر میں پڑھنے والے کے لیے نور بن جاتی ہے، روشنی بن جاتی ہے، مردے کے لیے سنہرا خواب بن جاتی ہے، جنت کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ اور جب تک قبر کے عذاب سے نہ بچائی، یہ صورت اللہ کے خلاف لڑتی ہے، اللہ کے سے جھگڑا کرتی ہے کہ جب تک اس بندے کی بخشش نہ ہو جائے میں اس بندے کی حفاظت کروں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ آپ کو ہر خواہشوں سے نواز دے، آخرت میں بھی قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، قبر کی گرمی سے بچا لے، قبر میں جنت کی راہیں ہموار کر دے، تو آج اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو کریں۔ دنیا دیکھے گی کہ واقعی اللہ کی کلام میں طاقت ہے۔ وظیفے تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتا رہا، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے سورت مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ نماز والا درود پاک پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ اگر آپ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل کرتے ہی جتنی آپ کو توفیق ہے، 10 20 50 100 جتنی توفیق ہے، اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ انشاءاللہ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے صدقہ ان پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور صدقہ ان پریشانیوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔